السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي حاشي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوات بلند صلوات ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو تا ابد الآباد قائم و قائم رکھی، تمام تر اندرونی اور بیرونی سازشوں سے یہ ملک ہمیشہ محفوظ رہے، اور اسی طرح جتنے احباب اپنی اپنی شرعی حاجات لے کر بیٹھے ہیں، خلاق عالم اسی ذکر کے توسط سے ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور کرونا کی بیماری سے پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو خدا محفوظ و مسلم رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ کل کی تقریر میں آخر میں یہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے کہ محمد و آل محمد ہی وہ کشتی نجات ہے کہ جو بھی ان کی مبدت میں
رہتے ہوئے عمل بجا لائے گا وہ عمل صالح ہوگا۔ اب یہاں گزارش یہ ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد 1400 سال سے یہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اکمال دین کا دوسرا نام ہے یوم الغدیر۔ پھر عرض کر رہا اکمال دین کا دوسرا نام ہے یوم الغدیر، اور بقائے دین کا دوسرا نام ہے قربانی شبیر۔ تو ہم نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہم علی کو ذاتاً و صفاتاً علی مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے بعد اور وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اب یہ اللہ ہی منوا رہا ہے کہ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے خود ارشاد فرما رہا ہے، تھوڑا سا انداز بدل کر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ احباب یہ فرماتے ہیں کہ شیعہ علماء یا شیعہ واعظین یا شیعہ علماء اس آیت کا ترجمہ اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال کر اپنے سامعین کے ذوق سماعت کے مطابق سپرد کر دیتی ہے۔ تو گزارش ہے آج اس وقت اس تاریخی منبر سے میں وہ ترجمہ اس آیت کا بیان کر رہا ہوں جو ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کے بیان شدہ ترجمے میں اور ہمارے بیان کیے ہوئے ترجمے میں ایک حرف کا فرق بھی نہیں ہے۔ ذرا درود پڑھیے نا سلام۔ یہ لیجیے صاحبان، میرے محترم مکرم سامعین، سب سے پہلے میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کا حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، نام سے آپ سب واقف ہیں، انہوں نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجیے۔ نہیں، میں یہاں رک گیا ہوں، ترجمہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ وہ سب پہنچا دیجیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ تو یہ
جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف۔ معلوم ہوا جس حکم کے پہنچانے کا حکم آج مل رہا ہے یہ نازل پہلے ہو چکا تھا۔ تو یہ ترجمہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی طرف سے ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا کوئی پیغام۔ دو ترجمے، اب میں تیسرا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب انہوں نے تفہیم القرآن میں جو اس آیت کا ترجمہ تحریر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ دیکھیے میری مجبوری ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، میں صرف سنا سکتا ہوں۔ تو اب یہاں پر چوتھا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ پیر قمر الشمس صاحب انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے، ارشاد رب العزت ہے اے پروردگار رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ یہ چار بزرگوں کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا ضروری اور اہم کام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کوئی کام تبلیغ دین اسلام کا کیا ہی نہیں، تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ کام ہے کیا؟ یہ بچے تو سائن بھی نہیں کرتا، یہاں خود کیا درود پڑھیے گا صلوات۔ تو یہاں پر میں اس کی تشریح میں آج بھی کھانا چاہتا ہوں، وہ اور کتابت کے اعتبار سے اور حقائق بیان کرنے کے اعتبار سے کافی مجالس میں وقت ملتا ہے، یہاں وقت بالکل مختصر ہوتا ہے۔ تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہر ایک مترجم نے، مفسر نے، علامہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو حکم آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ حکم آج نہیں اترا بلکہ وہ پہلے سے اتارا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ شب معراج بھلایا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے وہاں بلا کر اپنے آپ پر وحی کی جو اللہ نے چاہا، لیکن نہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس کام پر تمام تبلیغ دین اسلام کا دار و مدار ہے، تو پھر آئیے آج دیکھتے چلے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس پر تبلیغ دین اسلام کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ یہ میں چند کتابوں کے نام دے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر سالمی جلد نمبر 4، نمبر 2 تفسیر دور منصور جلد نمبر 2، نمبر 3 تفسیر کبیر
حضرت علامہ فخر الدین رازی، جلد نمبر 12، نمبر 4 تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، جلد نمبر 2، نمبر 5 مفسر واحدی کی مفاتیح الخیر، جلد نمبر 12، نمبر 6 اسباب نزول القرآن، نمبر 7 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 18۔ لیکن میں اس وقت اس عظیم اجتماع میں پڑھ رہا ہوں تفسیر در منصور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 298۔ عربی میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں جو کلمات تحریر فرمائے ہیں، یہ اس کی فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے، وہ لکھ رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو رسول سے کہا، رسول کے پیارے پیارے صحابی ابو سعید الخدری اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، قال نزل هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل نہیں ہوئی، مدینے میں نازل نہیں ہوئی، کہیں اور نازل نہیں ہوئی، بلکہ نزلت شام غدیر خلق میں۔ یہ اسی طرح ڈھیلا ڈھیلا نام لگائیں گے جیسے لگایا۔ اور بیٹا نیچے کرو، ٹیلی فون نیچے کرو، یہ جن بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی آپ ان کو موبائل لے کے آگے اٹھا دیں گے صرف اس لیے کہ وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ کم از کم آگے وہ پیسے جو بات لے سکتے ہیں، ضرور اٹھ کے سلام
بھی مکتب تشیع کی تفسیر کا حوالہ نہیں دیا. صاحبان علم جتنے حوالے میں پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس ٹائم میں جو کچھ میں نے آج کرنا ہے، آج میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ایک بات بھی شیعہ کتب کے حوالے سے نہ کروں سوائے اس کے زبان پر آ جائے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، علامہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے فی فضل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت منوانے کے لیے. اب میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بڑی مہربانی آپ کی، مجھے تشریح نہ کرنے دیجیے گا، میرا پتہ لے لیجیے گا. وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت نازل ہوئی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے. آگے لکھو تو صحیح کہ کن سے فضیلت منوانی تھی. تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ فی فضل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت منوانے کے لیے. اب دو لفظ اور دیکھیے، نازل کہاں ہوئی؟ میدان غدیر میں. نازل کیوں ہوئی؟ میں تو پڑھ گیا ساری جملہ. آیت نازل کہاں ہوئی؟ میدان غدیر میں. اور نازل کیوں ہوئی؟ فی فضل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت منوانے کے لیے. بھئی غدیر میں اس وقت جو موجود تھے، اللہ اگر علی کی ان سے فضیلت منوائے تو کچھ نہیں کہتے، خان اگر مانے. جو آگے تحریر بخشی ہے وہ یہ، نزلت آیت فی فضل علی ابن ابی طالب ولما نزلت ہذہ آیت، جب یہ آیت نازل ہو چکی، اخذا بیدہ، صاحب معراج نے اپنے ہاتھوں پر علی کو معراج کرا. ٹھیکہ میں ادا کر گیا ہوں. آخر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا کیا رسول نے؟ اخذا بیدہ، صاحب معراج نے علی کو اپنے ہاتھوں پر معراج کرا، دکھایا. اخذا بیدہ، دکھایا. دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو. کہتا کہنا کہ یہ نہیں تھا بیٹا. رسول پاک نے پکڑا اور پکڑ کر بلند کیا. وقالا، اور اب کہا رسول نے کہ من تو مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے. اب حدیث یا ختم حدیث پہ آگے سلسلہ قبلہ علامہ صاحب نے، بہت عالی صاحب نے آگے بھی بڑھایا ہے کہ یہ بیان کرنے کے بعد رسول نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمانوں کے مالک نے آسمان کی طرف دیکھا. آپ پہلے خان صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ بابا اللہ آسمانوں کا خالق ہے. لیکن ہمارا رسول آسمانوں کا نہیں بلکہ کائنات کا مالک ہے. میں فکرہ دیا کرتا ہوں، چلو دیتا تو موقع پہ ہوں، آج موقع کے بغیر دے رہا ہوں. اللہ جنت کا خالق ہے. میرا
خدا کی بولتی زبان ناطق قرآن ذرا دیجیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے جس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. اللہم والی من والا ہو یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. جس کا نام بچپن سے آپ مجھ سے سن رہے ہیں اور خود گھروں میں بھی موجود ہے اور ادارے میں تو خیر ہے ہی ہے، وہ تو پڑھائی جاتی ہوئی شاید. جو کتاب کا نام ہے الصوائب المحرقہ، حضرت علامہ ابن حجر مکی صاحب جی. میں آپ کو عبارت پڑھ رہا ہوں عربی کی، وہ وہاں سے بول رہا کہ رسول پاک نے دیکھ کر مجمع کی طرف دیکھ کر صفحہ نمبر ہے اس کا 67 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا. رسول پاک نے فرمایا فقالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیسا تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اے میرے سامنے بیٹھنے والے میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے؟ اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد اللہ کا عبد ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے؟ یہ فرمانے کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں وَأَنَّا جَنَّتَ حَقٌ، کیا تم یہ نہیں جانتے، گواہی نہیں دیتے کہ جنت کا وجود جو ہے وہ حق ہے؟ معلوم حق کو حق ماننے کے لیے اس کے وجود کا نظر آنا ضروری نہیں. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا.
جہنم جو ہے وہ حق ہے، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، موت جو ہے وہ بھی حق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، بعد الموت، اور موت کے بعد قبروں سے اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یوم القیامت کا آنا یہ بھی حق ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہوں گے اللہ ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھا کر بتائے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ سب کچھ حق ہے؟ اب دیکھیے گا، میں ربوبتی، جنت حق، جہنم حق، موت حق، قبر سے اٹھایا جانا حق، قیامت کے دن کا ہونا حق، تمام حق بیان کرنے کے بعد کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اب اعلان کیا جب انہوں نے کہا نا قالوا بلا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، نشہد بذالک، کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، قالا اللہم اشہد، کہا یا اللہ گواہ رہنا۔ وہ جیسے اللہ نے نبیوں سے جب ہمارے رسول کی نبوت کا وعدہ دیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارا گواہ بنتا ہوں، اب رسول عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا اللہم اشہد، یا اللہ اس پر گواہ ہے نا، ثم کہا، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب رسول نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ مولایا، میں یہاں اتنی عرض کروں گا کہ یہاں اس مجمع میں مجھے تشریح نہیں کرنی ہے، مولا کا معنی اسی حدیث میں موجود ہے جس کے لیے کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ مولایا، سن لو اللہ محمد کا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں محمد تمام مومنین کا مولا ہوں۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا، اس زمانے کے مومنین کا نہیں، یعنی میں نے کیا کہا، اس دور کے مومنین کا نہیں، میں تمام مومنین کا مولا ہوں، یعنی جتنے مومنین گزر چکے ہیں میں ان کا بھی مولا ہوں، جو گزر رہے ہیں میں ان کا بھی مولا ہوں، جو قیامت تک گزریں گے میں ان کا بھی مولا ہوں، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تمام ماضی حال اور استقبال کے مومنین کا مولا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا کہ سنو میں مولا کن معنی میں ہوں، انا اولا بالمومنین من انفسہم، میں مومنین کی جانوں پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ میں مومنین کی جانوں پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ شاید ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ حق ملکیت کیا ہے، اگر نہیں عرض کر چکا تو آپ عرض کر رہا، اگر رسول کا کوئی امتی اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگا دے اور مر جائے، یہ حرام موت ہے، اور اگر رسول اسی امتی سے کہے کہ تم چھلانگ لگا، اور وہ نہ لگائے اور وہی مر جائے تو یہ حرام موت ہے، کیونکہ اطاعت رسول کے خان میں ہو چکا ہے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں میں مومنین کی جانوں کا مالک ہوں، یعنی ہم اپنی جان کا مالک نہیں، آپ
سے عداوت رکھ، جو علی سے عداوت رکھے، بس میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں مسائل کی طرف رخ کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں اسے زیادہ میں گزارش کرتا ہوں کہ بجائے 5 سال لینے کے اگر مولانا صاحب ممکن ہو سکے تو ٹھیک سوئی جب 30 پر آ جائے تو بچھا دیا جائے۔ درود پڑھیے نا صحابہ۔ دیکھیے صاحبان، یہ حوالہ جات میرے ہاتھ میں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری تقریر کے بعد کافی ٹیلی فون پر مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ قبلہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، صفحہ نمبر نہیں کیا، ہمیں نہیں مل رہا۔ اور پھر ایک آج کل ضرورت بھی ہے کہ ہر سننے والا سامع جس مسئلے سے بھی تعلق رکھتا ہے کم از کم وہ تسلی پا کر جا سکے کہ فلاں کتاب سے یہ بات کی گئی ہے۔ تو اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ کتاب کا نام ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پہلی کتاب کا نام ہے کنز الباب، جلد نمبر 8۔ دوسری کتاب کا نام ہے الریاض النظر، جلد نمبر 3۔ تیسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر 42 یعنی 42۔ اور پہلی جو کتاب ہے الریاض النظر اس میں بھی یہی ہے، وہ ہے جلد نمبر 3۔ اور ایک اور کتاب ہے فرائض الصوتین، جلد نمبر 1، باب نمبر 12، حدیث نمبر 51۔ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں جس کتاب سے، اس کا نام ہے الفصول المہمہ۔ ان میں سے ایک بھی مکتب شیعہ کی کتاب نہیں ہے۔ میں ان تمام کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، ان میں کیا درج ہے کہ جب رسول نے علی کی مولایت کا، ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو فوراً اعلان نہیں کیا۔ جب اعلان کرنا چاہا رسول نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے سامنے تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ پہلے علی کو کھڑا کیا، اپنے پہلو میں کھڑا کر کے تمام صحابہ کے سامنے رسول نے اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری۔ میں تو پڑھ گیا، تجھے ساری چھوڑ کے رسول پاک نے فوراً علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ علی کو پہلو میں کھڑا کر کے رسول نے اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری۔ دستار اتار کر کیا کیا؟ اب جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے ان میں حضرت علی کا نام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اتمنی رسول اللہ، تمام مجمع کے سامنے پہلے رسول نے اپنا امامہ، اپنی دستار میرے سر پر سجائی۔ دستار سجانے کے بعد کہا من کنت مولا
آئی تھی سن 40 ہجری 19 رمضان المبارکہ کا بوقت صبح کائنات کا علی ابھی نماز نوافل کے پہلے سجدے کی طرف جھکائی تھا یا پہلے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ ابن ملجم ملعون نے علی کے پھن کے مبارکہ پر زور سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری. تلوار اتنے زور سے لگی کہ زخم دماغ تک اتر گیا. مسلح بدر خون سے رنگین ہوا. سب سے پہلے حسن آگے بڑھے, زخمی باپ کا سر سنبھالا, اپنے سینے سے لگایا. حسین آگے بڑھے, بابا کے زخم پر ہاتھ رکھا کہ کسی طرح خون رک جائے. جب خون نہ رکا تو اب حسین نے اپنا امامہ اتارا. روتے ہوئے حسین نے اپنے امامے سے پٹی بنا کر بابا کے زخم پر حسین نے پٹی باندھنا شروع کی. جیسے حسین پٹی باندھنے لگے, علی کی نظر پڑی کہ حسین پٹی باندھ رہا ہے, نہ رونے والا علی رو پڑا. مرحبا مرحبا. جب علی روئے, حسین درد میں کہتے بابا کیا زخم کا دم اڑا رہا ہے؟ فرمایا نہیں میرا حسین بیٹا. بابا پھر کیوں رو رہے؟ علی چپ. بابا رونے کا سبب علی پھر خاموش. بابا کیا حسین کو بتائیں گے نہیں؟ علی رو کر کہتے ہیں حسین اگر سن سکتا ہے تو پھر سن. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا ہے. حسین درد کر کہتے ہیں بابا اگر میرا پٹی باندھنا ناگوار گزر رہا ہے تو عباس پٹی باندھے, حنفیہ پٹی باندھے, کوئی اور بیٹا پٹی باندھے. کہا نہیں ہو میرا لال ذرا میرے سینے پہ چھپ جا, مجھے اپنا بوسہ دینے دے. حسین مجھے ایک زخم لگا ہے. مرحبا مرحبا. یہ عزاداری کی راتیں, یہ پرسہ دینے کی راتیں تو دور انتظار میں ہوتی ہے کون لوگ مجھے پرسہ دینے آتا ہے. لیکن کھائے کربلا جہاں تیرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہوگا, بجائے پٹیاں باندھنے کے کوئی نیزہ مارے گا, کوئی تیر مارے گا, کوئی پتھر مارے گا. علی کو ہیوی چادر میں لٹایا, لٹا کر دولت سرا میں لے آئے. مولا علی کی جتنی شہزادیاں تھیں ساری مولا کے قدموں میں بیٹھ کر منہ سر پیٹ کر رونے لگے. ان شہزادیوں میں ایک شہزادی کا نام تھا سیدہ عاظمہ خاتون. یہ حضرت علی کی شہزادیوں میں سے چھوٹی شہزادی تھی. جب انہوں نے بابا کو کتاب کا نام ہے انوار الشہادہ, میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا اور مختصر سا سے کتاب کو حور العلومہ میں بھی موجود ہے لیکن میں وہاں سے نہیں پڑھ رہا. اس شہزادی نے جب رونا شروع کیا تو روتے روتے عالم یہ ہو گیا کہ اس بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ بابا کو زخمی دیکھ کر اتنے زور سے اپنے منہ پہ مارے کہ اس سیدہ کی بینائی اسی وقت ختم ہو گئی. یعنی اتنا منصر پیٹا کہ اس بی بی عاظمہ خاتون کی شہزادی کی بینائی جو تھی وہ جواب دے گئی. اس دن سے لے کر امام حسین علیہ السلام جب بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے اپنی بہن عاظمہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور خود ہاتھوں سے لقمے بنا کر اس شہزادی کو کھلاتے تھے. کسی دن اگر حسین نہیں ہوتے تھے تو یہ فریضہ سیدہ زینب ادا کرتی تھی. چلتے چلتے وہ دن بھی آ گئے جب حسین قافلہ لے کر 11 بہنوں کے ساتھ کربلا
حسین کے ساتھ صرف 3 بہنیں نہیں تھیں، یعنی صرف بی بی سیدہ زینب یا سیدہ بی بی ام کلثوم یا سیدہ بی بی رقیہ یہ نہیں تھی، بلکہ کچھ تاریخوں میں ہے 13 بہنیں تھیں، لیکن مستند تواریخ میں ہے کہ 11 بہنیں امام کے ساتھ تھیں۔ دوسرے لفظوں میں خیمے کے دروازے سے 11 بہنیں دیکھتی رہی، زہرا نزال زیر سجدہ کرتا رہا۔ تو یہ سیدہ آدمہ خاتون جو نابینا ہو چکی تھی، یہ کربلا میں موجود تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ ندا بولی تب تو دل حسین بے عرض کربلا، تو اس شہزادی نے کبھی زمین پر ہاتھ مارا، کبھی خیموں کی تنابوں پہ ہاتھ مارا، کبھی منہ پہ ہاتھ مارا، رو رو کے کہنے لگی بیویوں مجھے بتاؤ کیا یہ میرا حسین مارا گیا؟ جب اس نے بار بار پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا یہ میرا حسین مارا گیا، اسے جواب ملا ہاں حسین شہید ہو گیا۔ اس بیوی نے تھانے مار کر رونا شروع کیا بیویوں کے ساتھ، ابھی روئی نہیں تھی کہ خیام کو لوٹنے والے آ گئے۔ چاروں طرف سے جب بیویوں کو لوٹا گیا اور نیزوں کی نوکوں کے ساتھ ان کی چادریں اتاری گئی، میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سب پڑھتے ہیں کہ نیزے کی نوک کے ساتھ بیویوں کی چادریں اتاری گئی، کیا نوکیں صرف چادروں تک پہنچی؟ کیا صرف چادریں اتری؟ نہیں، تاریخ میں ملتا ہے اور ہمارے کتب میں موجود ہے کہ شام قریبہ علی و بطول کے گھرانے کی کوئی مستور ایسی نہیں تھی جس کا سر زخمی نہ ہوا ہو۔ اسی طرح یہ شہزادی بھی لوٹی گئی، اس کا سر بھی زخمی ہوا، تازیانے بھی لگے، نیزے سے چادر بھی اتری۔ جب خیموں میں آگ لگی بیوی خیموں سے باہر، یہ سیدہ بھی روتی ہوئی باہر نکلی، لیکن روتی ہوئی یہ میدان کی طرف پڑی، پتہ نہیں تھا کہ حسین کہاں ہے، کہاں سویا ہوا ہے۔ آواز دے کر کہا زہرا نزال بطول کا بیٹا، ساری زندگی تو نے مجھے خود پالا ہے، اب چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے زمین میں زہرا مارا گیا، مظلوم بطول مارا گیا۔ مولا مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پکارو تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں۔ اب یہ سیدہ جب یہ ندا دے چکی، حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بہن ادھر آؤ، آدمہ ادھر آؤ، میری لکی ہوئی بہن میری طرف آؤ۔ یہ بی بی الیہ الیہ کی آواز سن کر آواز پر چل۔ اب جو تاریخ کے ٹکڑے ہیں میں نہیں پڑھتا، نہ میں نے کبھی پڑھے ہیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ میرا کلیجہ ہے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ فکرے ایسے ہیں جو میرا اپنا دل منہ سے نکل کر باہر آتا ہے کہ اللہ جانے آنکھیں تو تھی نہیں، تھی تو نابینا، نیا ہوا میدان تھا، ہر طرف ڈھول بج رہے تھے، تالیاں بج رہی تھی، ظالم ناچ رہے تھے۔ پتہ نہیں، پکڑ لو بیٹے کو، پکڑ لو اس بیٹے کو، بس میرا بیٹا دیدے حوصلہ نہیں، بس میرا بیٹا برداشت نہیں ہو رہا۔ 1400 سال کے بعد تم صرف تک ہو کر سن کے برداشت نہیں کر رہے۔ ہائے کربلا میں چھتیلا، ہائے کربلا میں لٹی ہوئی بیویاں، ہر طرف ظالم خوشیاں منا رہے تھے۔ جو کربلا گئے ہو، اللہ والا ہمارے علامہ صاحب کو اور باقی ساتھی کو، ظاہرین کو، سب کو وہاں سے تو سلامت کریں گے۔ جو نہیں گئے مولا انہیں بھی لے جائے، جا کے دیکھو گے خیمہ گاہ میں اور مقتل گاہ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن امام کی شہادت پر خیمہ گاہ سے لے کر دائیں بائیں آگے پیچھے سب ظالم ہی ظالم تھے۔ یزید ہی یزیدی کی اولاد تھی، یزیدی تھے۔ اب یہ شہزادی گزری،
शहजादी ने दोनों हाथ उठाए, उठाकर हुसैन की तरफ बढ़ा। गर्दन तो थी नहीं, सात कदम से जुदा हो चुका था। इस शहजादी के हाथ कहाँ है? हुसैन की कटी हुई रगों पर। बीवी ने महसूस किया खून है। अब बीवी ने अपने हाथ नीचे किए, लाशा पामाल था। जब सैयदा को महसूस हो गया कि मेरे भैया का लाशा भी सालिम नहीं है, तो अब कूद पीटते हुए अपने आप को शहजादी ने लाशे पे गिरा। जैसे गिराया 3 बार कहा, या हुसैना, या मजलूबा, हाय मेरा हुसैन भाई। अभी लाशे पे गिरी थी कि हुसैन का खून बीबी की आंखों के साथ मस, खून का मस होना शहजादी की बिनाई पर लगा।